ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی پر اس شخص کا بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ اب اس کے بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ ساری دنیا کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ یہ کام کیا ہیں اور کیسے پاکستان ان سے امپیکٹ ہوگا اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرح ناز زاہدی صاحبہ جو کہ سینئر صحافی ہیں، ماحولیات کو کور کرتی ہیں، اور تھرڈ پول نامی ایک میڈیا کا ادارہ ہے جو کہ صرف اور صرف فوکس کرتا ہے انوائرمنٹ پر، وہاں سے وابستہ ہیں اور ان سے ہم ذرا اس بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم فرح۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ اویس؟ تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اثرات جو ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور آپ لوگ بھی ظاہر ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہوں گے آپ بھی کہ کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی جو ہے وہ پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے اپنے آپ کو ہٹا لیا۔ پھر وہ تو چاہتا ہے کہ جی ڈرلنگ ہوتی رہے امریکہ میں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ لگتا ہے کہ یہ شخص بالکل ماحولیاتی تبدیلی پر، آلودگی پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ تو جو کام یہ کرنے جا رہے ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوگا دنیا پر؟ میرے خیال سے بہت اچھا انٹروڈکشن آپ نے دیا ہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی کنسرنز بالکل مختلف ہیں، اور کوئی وہ فیس سیونگ کی بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ وہ کچھ ایسی بات کریں جس سے یہ لگے کہ شاید انہیں کلائمیٹ چینج کی کازز میں انٹرسٹ ہے، یا اس کی میٹیگیشن میں، اس کو روکنے میں کوئی وہ روک تھام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کلیئر پتہ چل گیا ہے ان کی انیشل باتوں سے ہی کہ وہ سکیپٹک ہیں، ان کو اس بات پر بہت بھروسہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ انٹرنیشنل جو کلائمیٹ چینج کمٹمنٹس تھیں، جن میں سے آپ نے کچھ کا ذکر بھی کیا، اس سے وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ فنڈنگ کے حوالے سے بھی ان کا بالکل مختلف ہے زاویہ دیکھنے کا، اور اب وہ بزنسز بھی بین کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ گرین آپشنز دیتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے بہت سفر کیا 2022 کے فلڈز کے بعد۔ پاکستان کتنا متاثر ہوتا ہے کلائمیٹ چینج سے، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہوئیں، اور بہت ہائی لائٹ ہوا، کوپ پر ہائی لائٹ ہوا، شرم الشیخ میں ہائی لائٹ ہوا، پھر دبئی میں ہائی لائٹ ہوا، کسی حد تک اس دفعہ کے کوپ میں باکو میں بھی ہائی لائٹ ہوا۔ اور ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایمیشنز جو ہیں وہ امریکہ جیسے بڑے ممالک کی طرف سے زیادہ آتی ہیں، یعنی کہ زیادہ اخراج ہوتا ہے دھوئیں کا، فوسل فیولز یا فیولز جلانے کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے سپورٹ بھی یہ والے ممالک زیادہ کرتے ہیں ان انیشیٹیوز میں جن کے ذریعے ہم جیسے ممالک، یعنی پاکستان جیسے ممالک کو فوائد ہوتے ہیں، اور وی کین کائنڈ آف فائٹ بیک اچھا، میں دا۔ اس موقع پر آپ سے تھوڑا سا میں ذرا جی چاہوں گا کہ آپ اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں کہ جو آپ نے کہا کہ جو ایمیشنز ہوتی ہیں وہ یہ بڑے ممالک کی طرف سے زیادہ ہوتی ہیں، امریکہ کی طرف سے زیادہ ہوتی ہیں۔ جی تو اب یہ جو ایمیشنز ہیں یہ کس طرح سے ہوتی ہیں اور کتنی ایمیشنز ہوتی ہیں امریکہ کی طرف سے، اگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آپ سمجھا سکیں۔ دیکھیے، جتنی زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی اور جتنا زیادہ ایک ملک میں، مثلاً اگر ہم کمپیئر کریں کہ امریکہ میں کتنی زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہے اور ایک چھوٹے ملک میں، اور چھوٹے ملک سے مراد علاقائی طور پر یا کتنے انسان وہاں بستے ہیں وہ ضروری نہیں ہے، اکنامکلی اگر یا معاشی طور پر وہ ملک کم ہے تو ظاہر ہے وہاں گاڑیوں کی تعداد ریلیٹیولی کم ہے، وہاں پر انڈسٹریلائزیشن کم ہے، وہاں پر صنعتی ترقی کم ہے، اور اس وجہ سے دھوئیں کا یا فوسل فیولز کا یا جو انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، معدنیات، جو بھی چیزیں ہیں، پیٹرول ہے، اس کا برننگ کم ہے، اور اس کے اثرات ساری دنیا میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ I'll go back a little، کلائمیٹ چینج کی سائنس بھی زیادہ کلیئر ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے مہینے ہی، آئی تھنک 1-2 مہینے پہلے ہی، کلائمیٹ سائنٹسٹ جو ساری دنیا کے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ایک ارادہ کیا گیا تھا یا ایک ایم تھا کہ 1.5 ڈگری سیلسیس سے زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے دنیا کو، وہ تھریش ہولڈ کراس کر چکے ہیں پہلی دفعہ ہم۔ 2024 کو کہا گیا کہ یہ ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے زیادہ گرم سال قرار دیا جی گیا۔ سپر فلڈز ہیں، آپ کو امریکہ میں فارسٹ فائرز نظر آ رہی ہیں، لاس اینجلس میں آپ نے دیکھا۔
ٹیمپریچرز ایسے ہو گئے ہیں کہ ان لیویبل ہیں. اس سال ہیٹ ویوز ایکسپیکٹڈ ہے ساری دنیا میں. عجیب و غریب قسم کے سٹارمز آ رہے ہیں. اور اس سب کا تعلق جا کر ضرور لگتا ہے کہ فوسل فیولز کون سا ملک کتنا استعمال کر رہا ہے. اب ظاہر ہے جہاں صنعتی ترقی کم ہے وہاں پر ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم جیسے ممالک بہت زیادہ اخراج نہیں کر رہے ہیں فوسل فیولز کا. تو اس کی وجہ سے ہم کلائمیٹ چینج کی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے جتنا ہم امپیکٹ ہو رہے ہیں. اور اس وجہ سے بڑے ممالک ان دا پاسٹ بہت زیادہ مدد کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. کائنڈ آف ایک اپنی گلٹ ختم کرنے کے لیے آپ کہہ دیجئے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی ترقی کی پرائس کچھ دوسرے ممالک پے کر رہے ہیں. تو اب جب امریکہ جو تو ہے آپ کو وہ پتہ اس طرح کے اقدامات کرے گا کہ جس میں وہ اپنے آپ کو وہ جو انٹرنیشنل کلائمیٹ کی جو کمٹمنٹس ہیں ان سے بھی دور کرے گا، پھر فائنینشیل ایڈ بھی ختم کرے گا، تو جی اس کا دنیا پر کیا نیگیٹو اثر ہوگا اور کتنا اثر ہوگا؟ آپ دیکھیں اس سے اندازہ لگائیے کہ مثلاً ابھی جو COP29 ہوا ہے، جو انٹرنیشنل UN کی کانفرنس ہوتی ہے جی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، آذربائیجان میں ہوئی ہے. 300 بلین ڈالرز کا فنڈ غریب ممالک کے لیے طے کیا گیا تھا. اور اسے جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، ہم جیسے ممالک ہیں، انہوں نے کہا یہ کافی نہیں ہے اور یہ افیکٹ ہوگا کیونکہ USA کا شیئر جو تھا اس فنڈ میں وہ 9.5 بلین ڈالرز تھا، جو کہ 2023 میں کمٹ کیا گیا تھا. جب اس سے US پیچھے ہٹتا ہے تو یہ جو پیسہ ہم جیسے ممالک کو آنا تھا ٹو ری بلڈ واٹ وی ہیو لاسٹ تھرو کلائمیٹ چینج، اس پہ ظاہر ہے پھر اثرات ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ ہمارے پاس جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ شہری رحمان صاحبہ جی سر فہرست تھیں اس گروپ کی جس نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی اسٹیبلشمنٹ کروائی تھی، جو ایجپٹ میں 2 سال پہلے کاپ ہوا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اگر امریکہ ہی اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اتنے پیسے نہیں دیتا ہے، اور جو بھی ریہیبلیٹیشن کی کوششیں ہیں اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ملک کا تو خیال رکھ رہے ہیں لیکن ہم جیسے ممالک کا خیال اس طرح سے نہیں رکھا اچھا، جا رہا ہے. امریکہ کا تو آپ نے مطلب پیرس معاملہ اگریمنٹ کی جی جی پیرس ایگریمنٹ کی آپ بات بتائیں جی، پھر میں اپنی بات کنٹینیو جی کرتا جی ہوں. کہ پیرس اگریمنٹ بہت ایک بیسک چیز تھی اور اس سے پیچھے ہٹ جانا اور اتنا ان اپولوجیٹکلی ہٹ جانا، یہ ایک بہت بڑی موومنٹ ہے جسے کلائمیٹ چینج سائنٹسٹ اور تمام دنیا بہت بغور دیکھ رہی ہے. اچھا، اب امریکہ کا تو معاملہ ایسا ہے نا، وہ جو اس طرح کا جو محبوب ہوتا ہے جس کے وعدے کبھی بھی وفا نہیں ہوتے، اور ہم نے نہ جانے کیوں اسے ایک جی محبوب کا درجہ دیا ہوا ہے. جبکہ اس وقت امریکہ کا معاملہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں آگ لگ جائے میں تو جو چاہوں کروں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس وقت تو جی مینٹالٹی جی امریکہ کی یہی ہے. جی جی بالکل بالکل. اور یہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، لیکن کم از کم وعدوں پہ ہی جی رہے تھے. اب تو وعدے بھی نہیں نظر آ رہے ہیں. سو اٹ مینس تو کہ جو آپ سچویشن ہے وہ مزید دیکھیں. خراب ہو رہی ہے. جی 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 بالکل. اور پاکستان کے اپنے پالیسی میکرز بھی جو ہیں ان کی بھی ایسی بات نہیں ہے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم لوگوں کی لوکلی بھی بہت سارے چیلنجز ہیں اور چیزیں ہیں. مثلاً اس وقت بہت زیادہ زور و شور سے بات ہو رہی ہے پاکستان میں اور ڈسکشن ہو رہی ہے پروونسز کے بیچ میں، فیڈرل اور پروونشل کے بیچ میں، کہ کیا ریور انڈس یعنی جو ہمارا دریا ہے سب سے بڑا جس پہ اتنی زندگیوں کا جی انحصار ہے، کیا اس میں سے وہ 6 کنال چولستان ڈیزرٹ کے لیے نکالنے چاہیے یا نہیں نکالنے چاہیے. تو یہ ساری ہماری اپنی بھی مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. نن دا لیس پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور اس لیے ہمارے لیے تو یہ سپورٹ جو بڑے ممالک کی تھی وہ بہت میٹر کرتی تھی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے صدر بننے کے بعد سے جو یہ انکار کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے پاکستان پہ بھی بڑا اثر پڑے گا. سو اب پاکستان کے پاس آپشن کیا رہ جاتے ہیں پھر؟ اصل میں آپ دیکھیں تو پہلے بھی حالات کچھ اسی طرح سے تھے، اور پاکستان کو مجھے لگتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ لوکلی بھی سیلف سفیشنسی کی طرف جانا چاہیے کہ ہم اپنی کلائمیٹ چینج پالیسیز کس طرح کی بناتے ہیں. انڈیجنس وزڈم یعنی ہمارا جو
पुराने वक्तों से कुछ तरीके चले आ रहे हैं मौसमियाती आफात से फाइट करने के, उस पे जरा बगौर देखना चाहिए, क्योंकि नजर ये आ रहा है कि हमें हमेशा बाहर से मदद नहीं मिलेगी, हमें खुद ही अपने ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। और और वो क्या बिलियंस चीज़ें ऐसी कम होनी हो जाएंगे चाहिए? जो फॉर एग्जांपल कौन से ऐसी 2 या 3 चीज़ें होनी चाहिए जिस पर हमें फौरी तौर पर अमल करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, आप छोटी सी चीज है लेकिन असल में बहुत बड़ी चीज है। अगर हमको पता है कि फ्लड्स इस तरह से हमारे आते हैं, तो हमको देखना है कि हमारे यहाँ घरों की कंस्ट्रक्शन किस तरह से और किस जगह होती है, क्या क्लाइमेट रेजिलिएंट हाउसिंग हो रही है पाकिस्तान में या नहीं हो रही है। फिर ये कि आपने मसलन देखा कि अमेरिका में भी जो लॉस एंजलिस में आग लगी, अच्छा बाय द वे, ये ट्रम्प साहब के इन चीजों के असरात और पिछली गवर्नमेंट से ही वो तो चला आ रहा था, जी, उस पे अमेरिका में भी बहुत बात हुई है कि ये जो आग लगी लॉस एंजलिस में, इनफ फायर कंट्रोल उस सबसे महंगी स्टेट में भी नहीं मौजूद था। तो बिल्कुल, यहाँ पर भी ये है पाकिस्तान में भी कि जब हमें पता है कि इन मौसमियाती तब्दीली और आफात से हमने नबरद आजमा होना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले से प्रिपेयर्ड हों। लोग उन जगहों पे रहे नहीं। आप देखिए लॉस एंजलिस फायर्स में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जानी नुकसान निस्बतन बहुत कम होता है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ये एक मैकेनिज्म बना लिया है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशंस में जानी नुकसान बहुत होता है, तो पहले से प्रिपेयर्ड रहें। अगर ग्लोव्स, ये ईयर ऑफ द ग्लेशियर्स भी है इंटरनेशनली, तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं अगर वो पिघलते हैं और ग्लोव्स की सिचुएशन होती है, तो उस सूरत में उस पानी के बहाव से कैसे बचा जा सकता है? क्या उस पिघलते हुए ग्लेशियर के रास्ते में हमारे गांव या शहर आते हैं जो कि उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं? ये सब चीजें और मैनेजमेंट लोकली देखना पड़ेगा। मगर कहीं ऐसे नजर आता है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप वैसे अकेले नहीं है जो कि स्केप्टिक हैं या वो यकीन ही नहीं करते कि क्लाइमेट चेंज एक्चुअली कोई चीज है। जी, हमें लोकली भी ये नजर आता है कि लोग कई दफा कहते हैं कि ये सब बातें हैं और ये सब एक नई चीज है और अब हर एक क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है और हमेशा से ही ऐसे होता था। तो लग रहा है कि लोग उस तरह से यकीन नहीं कर रहे हैं कि ये कितनी बड़ी आफात है और ये कितना आगे वक्त के साथ बढ़ सकती है, और हमें इसके लिए तैयारी करनी है बिल्कुल। डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से, और ऑल्सो प्रिकॉशनरी तैयारियां करनी है।